پہلے تین مصرے جو ہیں وہ تین شعر جو ہیں وہ قبلہ سید سلمان گیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم ان کی نظر کرتا ہوں۔ یہ ویسے تو راحت اندوری صاحب کے ہیں، لیکن جیسے ان کو حرمین شریفین کی حاضری کا شوق ہے اور جیسے ان کی دعائیں اس باب میں ماشاءاللہ ایسی قبول ہوتی ہیں کہ ہم رشک کی نظر سے ان کو دیکھتے ہیں، تو میں آغاز کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، در حبیب سے ہر واپسی کے وقت دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے، دعا یہ مانگی کہ ایک اور حاضری ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ عنوان جو ہے وہ متعین ہے ختم نبوت کانفرنس کی تیاری کے سلسلے میں، یہ الحمدللہ ہمارا آج کا پروگرام ہے، تو اس لحاظ سے میں کلام کیونکہ ان کو بھی نسبت ہے، شاہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، تو ایک سید امین گیلانی شاہ صاحب کا ایک بڑا خوبصورت کلام، آئیے اسی سے نعت شریف کا میں آغاز کرتا ہوں۔ رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، سارے نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی، سارے نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، باندھ کر ختم نبوت کی وہ دستار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب، اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی
کوئی ان جیسا طبیب، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے۔ تاجدار ختم نبوت، شہداء نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے ہاتھ کٹوائے، لیکن آپ ختم نبوت کے دیوانے پروانے دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری محبت سے جواب دیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، جن کے ہاتھ سلامت ہیں دونوں اٹھائیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شہداء ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، جب ملی تجھ سے نظر میرے آقا، جب ملی تجھ سے نظر رکھ دیا سر قدموں میں، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، تیرا سر لینے کو جو لے کے تھے تلوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، روشن چہرہ، 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 کیسا چہرہ؟ گفتگو حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، حشر میں نکلیں گے میرے آقا، حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم، سب پکارو گے مخلوق کے غم خار آئے، سب پکارو گے مخلوق کے غم خار آئے، ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، میں تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، میں تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پر لے کے یوں نے جب وہ سر غار آئے، ایک قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات، اے علی سویا، اے علی سویا تو بستر پہ نبی کے جس رات، چومنے تیرے قدم طالع بیدار آئے، لے کے قرآن جو ہیرا سے میری سرکار آئے، اے امین ان کا کرم ہے کہ دل ان کا
ذرا آہستہ کہیں سبحان اللہ، اور ہولی بولو سبحان اللہ۔ امین گیلانی اس نعت کے شاعر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 1953 میں جو ختم نبوت کی تحریک تھی، میں اس تحریک کے دوران شیخو پورہ جیل میں گرفتار تھا، تو والدہ صاحبہ مجھے ملنے کے لیے تشریف لائی لاہور جیل میں۔ جب بھی میں یہ واقعہ سناتا ہوں شاہ صاحب بیٹھے تو کسی نہ کسی بات کی تصحیح ضرور ہو جاتی ہے، کہہ دے الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ نے جب، اور یہ بھی شاہ صاحب نے مجھے برسر مجلس ہی فرمایا تھا کہ میں اپنی دادی جان کی گود میں تھا، تقریباً کوئی 1.5 سال کی عمر میں، والدہ کی گود میں اپنی دادی جان ساتھ تھی، ہوگا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تو جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اس نے اپنے کمرے میں ہی، شاہ جی کہتے ہیں کہ مجھے بلوا لیا، اور وہیں میری والدہ بھی تشریف فرما تھی، اور جب ہمارا آمنا سامنا ہوا تو والدہ کے کچھ جسم کی ارتعاش سے وہ سمجھ گیا کہ اماں جان اس وقت جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابو کھو بیٹھی ہیں، حالانکہ وہ پردے میں تھی، لیکن جسم کی کپ کپاہٹ سے وہ بھانپ گیا۔ تو اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ایک کاغذ آگے بڑھایا اور میری والدہ سے کہنے لگا کہ اماں جان یہ معافی نامہ ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ اس معافی نامے پر سائن کر دے، تو آپ کے بیٹے کو اسی وقت آپ کے ساتھ گھر بھیج دیتا ہوں۔ نہ کچہری، نہ وکیل، نہ عدالت، منصف، نہ جج، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا دل ہی دل میں کہ والدہ ہیں کہیں ڈگمگا نہ جائیں، کہیں بیٹے کی محبت سرکار کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں ابھی ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا جواب دوں، تو والدہ نے اسی لہجے میں ہی فرمانے لگیں کہ یہ تو جو تمہیں نظر آئی ہے تو مادرانہ شفقت ہے، وگرنہ جہاں تک سرکار کی عزت اور ناموس کی بات ہے تو اس جیسا ایک نہیں 10 اور ہوں تو ایک ایک کر کے قربان کر دوں اور پرواہ نہ کروں۔ تو امین گیلانی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک ایسی ماں کا بیٹا بنایا جو محبت کے تقاضوں کو جانتی ہے، اور یہ بھی کہ کہاں کس محبت کو ترجیح دینی، پیغام کیا دیتے ہیں۔ اور شاہ صاحب کی موجودگی اس پورے واقعے کی معنویت میں اضافہ کر رہی ہے، اس حساب سے کہ چونکہ یہ خود اس واقعے میں موجود تھے۔ تو امین گیلانی کیا پیغام دیتے ہیں اس آخری شعر میں؟ اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم، ان کا کرم، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے، لیکن قرآن جو ہیرا سے میری سرکار۔ فرمائشیں بہت ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور پڑھوں۔ تو ابھی جو ہے کیونکہ ختم نبوت کانفرنس ہے، اور ختم نبوت کانفرنس کی جو کانفرنس ہے اس کی شان و شوکت اور اس کی جو ایک رونق ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب ختم نبوت کے محاذ کے مجاہد اول کا تذکرہ اس میں کیا جائے۔ بڑا ڈھیلے ڈھالے سے بولیں آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سارے اپنی برادری کے لوگ ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک بزرگ عالم دین نے یہ بات مجھے فرمائی
اور ایسے دل پہ نقش ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانشین ہیں سیدنا عثمان غنی کے، اور عثمان غنی جانشین ہے حضرت فاروق اعظم کے، فاروق اعظم جانشین ہے صدیق اکبر کے۔ اور اس سے پہلے ترتیب یہ ہوتی تھی کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب نبی دنیا سے جاتا تھا تو خلیفہ بھی کون ہوتا تھا؟ اب سرکار تو آخری خلیفہ ہیں، اب آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو آپ کے جانشین کے لیے جس ذات کا انتخاب کیا گیا اس کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر۔ اور میں نے ان کا نامی اس میں گرامی لیا، اور اتنی ڈھیلی ڈھالی آواز میں سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ بہت شکریہ بھائی جان آپ کا۔ تو حضرت صدیق اکبر کا نام سننے کے بعد کچھ نہ کچھ طبیعت میں تغیر ضرور آنا چاہیے۔ اپنے اور پرائے کی پہچان اسی سے ہوتی ہے، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، حنفی ہیں، اور ہمارا شعار ہے یہ کہ ہم شیخین کو سب سے افضل سمجھتے ہیں۔ تفضیل الشیخین ہمارا شعار ہے۔ اس وجہ سے میں دوبارہ پھر کہتا ہوں، اور بتائیے گا آپ کہ آپ سب اہل سنت والجماعت بیٹھے ہیں، کہ میں حضرت صدیق اکبر کی منقبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس ذرا سوچ کے بولے، کوئی بات نہیں، ٹائم ہے کھلا، ساری رات ہے، کوئی نہیں کرتے تو اسے ہوں جانا نہیں، رات مسیتے ہی رہنا نا انشاءاللہ، تو کھلا ٹائم ہے، سوچ لیں تھوڑی دیر، پھر میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ چلے ایک موقع اور دیتا ہوں آپ کو، میں حضرت صدیق اکبر کی منقبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ چلے کسی گزارے لائق کوئی بات تو بنی نا۔ آغاز کرتا ہوں، بڑی شاندار کلام ہے، چونکہ آپ نے 12 دفعہ سنا ہوا ہے۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، دو چار بندوں کی سبحان اللہ نہیں چاہیے، چاہیے تو سب بولیں ورنہ وہ بھی چپ رہے ہیں، ذرا مل کے کہیں۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے۔ گجرانوالہ کے عظیم لوگوں، آپ کا ذوق سماعت مجھے دکھائی نہیں دے رہا، شاید حافظ آباد سے آئے ہیں آپ، یا گجرانوالہ کی ہیں؟ ذرا بول کر دکھائیے مجھے۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک محبت ہے اور ایک حب دار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار، ذرا مل کے بولیے، بے پناہ ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ ہے، بے پناہ پیار ہے، میرے صدیق کا اپنے محبوب سے، میرے محبوب کا اپنے صدیق سے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ۔ کوئی واجب نہیں ہے، رضاکارانہ طور پہ جو بول سکتا ہے بلند آواز سے بولے، بے پناہ ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ
ہے بے پناہ پیار ہے، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، جس پہ شاہد ہے نورانی فرمان بھی، رب کا قرآن بھی، رب کا قرآن بھی بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھنا ذرا، زانو بے یار پر، سبحان اللہ، زانو بے یار پر، یار فی الغار پر، دولت دو جہاں، دولت دو جہاں دولت دو جہاں، شان صدیق اکبر۔ آہستہ بولے، بالکل سننا چاہتے ہیں یہ کلام؟ جو سننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرے بھائی، سننے کا حق ادا کرے، پھر محبت سے، توجہ سے بھی اور محبت سے سنیں۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ دولت دو جہاں جلوہ پیرا ہوئی، فیض فرما ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دو منظر ہیں الگ الگ۔ مولانا جواد قاسمی صاحب توجہ میری طرف، دو منظر ہیں الگ الگ۔ پہلا منظر معراج کی رات، عرش معلیٰ پہ جا کے سرکار دو عالم نے جو جلوے اللہ تعالیٰ کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہجرت کی رات غار کے اندر صدیق اکبر نے جو جلوے سرکار دو عالم کے دیکھے وہ کسی اور نے نہیں دیکھے۔ اور گود میں رکھا ہوا ہے سر، دیدار کر رہے ہیں ان آنکھوں کا جو اللہ کا دیدار کر کے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پنجابی شاعر تڑپ کے بولتا ہے کہ صدیق اکبر زبان حال سے کیا کہتے ہوں گے، سرکار کی آنکھوں کو دیکھتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے، جنہ اکھیاں دل پر تکیا، او اکھیاں تک لئیا، تو ملیو تے ساجن ملسی ہن آسان لگ پئیاں۔ ایک مرحلہ پورا ہو گیا، اگلا مرحلہ، لیکن اس غار کے کونے خدرے میں موجود ایک سانپ سے یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا، یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا۔ کسے کہتے ہیں تقرب؟ آئیے میاں صاحب سے پوچھتے ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا، دل کردہ تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسے کہتے ہیں تقرب؟ سپنے ماغی ملیا تے میں گل وچ پا لیا تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑے نا
جاواں یہ تقرب کا منظر نہ دیکھا گیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، سانپ کے زہر سے ضبط صدیق اکبر کا ٹوٹا، مگر سانپ کو کیا خبر، سانپ کو، میرے ساتھ کہیے گا، سانپ کو خبر، سانپ کو کیا خبر، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، سانپ کو کیا خبر، اس کی تر آنکھ سے ان کے رخسار تک نقرئی آب کا، مہر میں خواب تک جو سفر ہو گیا، معتبر ہو گیا، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہمری کعب نبی عمر بھر رہے، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہیں، مد نظر رہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار، سارا مجمع بولے بے پناہ پیار ہے، بے پناہ ہے، نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے، بے شک بے شک بے شک۔ پوری منقبت کا خلاصہ دوسرا مصرع میں دھیرے سے پڑھوں گا، لیکن آپ نے دھیرے سے نہیں سننا، ذرا پتہ چلنا چاہیے کہ صدیق اکبر سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے، نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزہ نہیں آیا، ایک موقع اور دیر لگا۔ نبیوں کے بعد بندوں میں افضل ترین ہے، سلطان کائنات کا وہ جانشین ہے، وہ یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی، وہ یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ بے پناہ پیار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔